Thank you, Minister Saab. I think we're all very keen on seeing the projects being completed by the USF and the Ministry of IT. And with that, we'd move on to Mr. Asad Umar, the Federal Minister for Planning, Development and Special Initiative, to come on stage and address us with his words. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. آپ نے امین بھائی مشورے تو بہت اچھے دیے ہیں لیکن یہ ہونے نہیں والا. جو ان کی بنیادی ضمیر کے اندر ہے وہ نہیں بدلنے والا. میں امین بھائی آپ کو آئی ٹی منسٹری کو یو ایس ایف کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. پچھلے سال جس وقت وزیر اعظم نے سکھر میں سندھ پیکج کا اعلان کیا تھا جس میں جو ترجیحاتی اضلاع ہیں سندھ کے وہاں پر ترقیاتی کاموں کے لیے اناؤنسمنٹ کی گئی تھی, تو اس کا جو ہے ہم وقتاً فوقتاً ریویو کرتے رہتے ہیں اور وزیر اعظم خود اس ریویو کو بھی چیئر کرتے ہیں. اور الحمدللہ جو آئی ٹی منسٹری کی ذمہ داری وہاں پہ لگی تھی اور جو یو ایس ایف کی ذمہ داری لگی تھی اس کے اوپر بھرپور شیڈیول کے مطابق کام ہو رہا ہے, تو ہارس ویل ڈن. اس کے علاوہ آپ نے جیسے بتایا کہ یہ ہماری آئی ٹی انڈسٹری اور یہ سیکٹر جو ہے اس کے اندر ایک وائبرنسی ہم دیکھ رہے ہیں جس کا خواب تو بہت عرصے سے دیکھا جاتا تھا لیکن حقیقت میں وہ نظر نہیں آتا تھا اور بہت اس کی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے نہیں ہوا. میں اور جہاں آرا جو ہے اس سے بہت کم عمر ہوا کرتے تھے جب سے یہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں. ایٹ لیسٹ میں کم سے کم 20 سال 22 سال سے تو سندھ آئی ٹی بورڈ کا اس وقت میں ممبر ہوتا تھا, اس وقت سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. لیکن جس قسم کی اس وقت ایکسائٹنگ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ جینوئنلی ایکسائٹنگ ہے. اور میں یہ غلطی آپ کی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ضرورت سے زیادہ قد دے دیا ہے تو اس لیے مائک کا پرابلم ہوتا ہے. تو آئی ٹی انڈسٹری کے اندر جی میں بار بار یہ کہتا ہوں اور وزیر اعظم کو بھی یہ کہا ہے کئی دفعہ, میں پبلکلی بھی کہتا ہوں لیکن میں ہر دفعہ دہراتا بھی ہوں اس بات کو. پاکستان کی معیشت کے اندر اس وقت اگر آپ لوگوں کی زندگی فوری طور پر بہتر کرنا چاہتے تو زراعت جو ہے وہ سب سے اہم شعبہ ہے, کیونکہ سب سے زیادہ لوگ اس سے منسلک ہیں, ان کی زندگی منسلک ہے. اور ریٹرنز بھی جو ہیں وہ زراعت کے اندر اگر آپ ٹھیک پالیسی لے کے آئیں جیسے پالیسیز لائی گئیں تو پچھلے 2 سال میں آپ نے دیکھا کہ متواتر پاکستان کی تاریخ کی ریکارڈ فصلیں ہو رہی ہیں, چاہے وہ چاول ہو, گندم ہو, گنا ہو یا مکئی ہو. تمام جو 4 ہماری بڑی 5 میں سے 4 بڑی کراپس جو ہیں اس میں ریکارڈ پروڈکشنز ہو رہی ہیں. تو وہ ایک فوری طور پر جو ہے سب سے زیادہ جو امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے وہ زراعت کے اندر ہوتا ہے. لیکن اگر ہم مستقبل کی طرف دیکھیں گے تو پاکستان کی معیشت میں اگر کہیں انقلاب آئے گا نا تو وہ انقلاب آئے گا اس ڈیجیٹل اکانومی سے. اور یہ بات ہم پہلے سے کر رہے تھے, وہ انقلاب اب ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا. میں صرف اس کی 2 ہی مثالیں, ایک تو جس کا ذکر پہلے کیا امین بھائی نے, وہ ہے کہ آئی ٹی سیکٹر کی ایکسپورٹس جس طریقے سے گرو کر رہی ہیں. 47% گروتھ تھی پچھلے سال, اور یہ جو $1.4 بلین تھا امین بھائی, یہ جہاں آپ کو بتا سکتی ہیں, یہ ہم پتہ نہیں کب سے وہ $1 بلین کے ارد گرد ہی گھومتے رہے اور ہر دفعہ وہ نئی نئی باتیں بتائی جاتی تھی کہ کیوں نہیں ہو سکا. لیکن فائنلی جو انویسٹمنٹ کی گئی ہے سکلز کے اندر بے تحاشا, آپ کو پتا ہے آئی ٹی سکلز کے اندر اس وقت کامیاب جوان پروگرام کے تحت انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے. لاکھوں پاکستان کے بچوں کو یہ آئی ٹی سکلز دی جا رہی ہیں. ریگولیٹری فریم ورک کے اندر جو تبدیلیاں کی گئی ہیں اس کا نتیجہ ہم جو ہے وہ اب دیکھ رہے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ 47% اضافہ پچھلے سال ہوا اور پہلے 5 ماہ کے اندر 37% مزید اضافہ ہو چکا تھا. اور ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جو آپ نے انسینٹیوز ابھی رول آؤٹ کیے تھے وہ جنوری سے ان کا افیکٹ آنا شروع ہوگا, تو انشاءاللہ آپ کا جو ہدف ہے 70% کا اس کے ہم قریب ضرور پہنچیں گے. سو یہ ایک بڑی ایکسائٹنگ ایک ڈیولپمنٹ, تو ایک یہ ایسپیکٹ ہے. دوسرا ایسپیکٹ جو بہت ہی زیادہ ایکسائٹنگ ہے وہ ہے ہماری سٹارٹ اپ انڈسٹری کا پاکستان کی. اور یہ وہ نوجوان ہیں جو انوویشن کر رہے ہیں, جو رسک ٹیکنگ کرتے ہیں
اور جینوئن جو ایک انٹرپرینورشپ ہوتی ہے یہ وہ کام کرنے والے لوگ ہیں، ورنہ پاکستان میں بہت سے سیکٹرز جو ہیں وہ پوری طریقے سے ایلیٹ کیپچر کا شکار ہیں، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ کامیاب ان انڈسٹریز کے اندر وہ لوگ نہیں ہیں جو سب سے اچھے انوویشن کریں، سب سے زیادہ رسک ٹیکنگ کریں، انٹرپرینورشپ کریں. وہاں پہ وہ لوگ کامیاب ہیں جو کانسٹیٹیوشن ایونیو کی پٹی کے اوپر سب سے اچھی ریلیشن شپس کون مینٹین کرتا ہے، ایف بی آر کے اندر کس کا انگریز زیادہ ہے، منسٹریوں میں کس کا انگریز زیادہ ہے. لیکن یہ جینوئنلی، اور یہ زیادہ تر نوجوان ہیں جو کر رہے ہیں اسٹارٹ اپس کے اوپر. امین بھائی، جو اناؤنس ڈیلز ہیں، اور ابھی کچھ ڈیلز اناؤنس نہیں ہوئی ہیں، ابھی اگلے کچھ دنوں کے اندر شاید اور ڈیلز اناؤنس ہوں گی، جو اناؤنس ڈیلز ہیں 2021 کے سال میں ہم نے پاکستانی سٹارٹ اپس نے $300 ملین یعنی 50 ارب روپے سے زیادہ کی فنڈنگ ریز کی ہے، اور یہ بین الاقوامی سورسز ہیں. دنیا کے بہترین انویسٹرز جو ہیں، جو ظاہر ہے کوئی اس لیے نہیں انویسٹ کر رہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر معیشت آگے چلے، وہ تو ساری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اپرچونٹیز کی ادھر نظر آ رہی ہیں. اور پاکستانی نوجوانوں نے جو انوویشن کی ہے، جو بزنسز سٹارٹ کیے ہیں، ان بزنسز کے اندر $300 ملین سے زیادہ کمٹمنٹ ہوئی ہے پیسے کی، جو اگر آپ پچھلے 6 سال میں لا لیں تو 6 سال سے صرف یہ 1 سال زیادہ ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ ابھی 1-2 اور ڈیلز ہیں جن کی امید ہے اناؤنس ہونے کی. یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ وہ ٹپنگ پوائنٹ بولتے ہیں، فینومینا ایک ہوتا ہے، وہ بالکل ہم نے ٹپنگ پوائنٹ ہٹ کر دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ کس تیزی سے آگے بڑھے گا. لیکن جو اہم چیز آج کی تقریب کے اعتبار سے جو اس میں ہائی لائٹ کرنے والی ہے، تقریباً تمام یہ جو بزنسز ہیں وہ ان کی بنیاد ڈیجیٹل اکانومی، یہ تمام جو ہیں وہ انٹرنیٹ کو یوز کر کے، ڈیجیٹل کمیونیکیشن میتھڈز کو یوز کر کے انہوں نے بزنس انوویشن کی ہے. تو ایک یہ بہت بڑا انقلاب پاکستان کے نظر آ رہا ہے. اور اسی سلسلے کے اندر جیسے آپ نے کہا کہ یہ خاموش انقلاب ہے پاکستان کے ہر کونے کے اندر. اچھا، اچھی چیز کیا ہے؟ پاکستان دنیا کے 5 دنیا کے سب سے بڑے ممالک میں جہاں فری لانسز یعنی انفرادی طور پر وہ بچے، نوجوان ہیں زیادہ تر بچے بچیاں جو کام کر رہے ہیں فری لانسنگ کا، وہ دنیا میں 5ویں سب سے بڑی اس وقت فری لانسنگ کمیونٹی پاکستان میں ڈیولپ ہو گئی ہے. تو اگر آپ لاڑکانہ میں بیٹھے ہوئے ہوں، یا آپ اوران یا خزدار کے اندر ہوں، یا آپ دیامیر کے اندر ہوں، آپ وہاں سے بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں، جس میں آپ کے کسٹمرز جو ہیں وہ شاید نیو یارک میں ہوں، اور وینا کے اندر ہوں، اور لندن اور پیرس کے اندر ہوں. سو وہ جو فزیکل جو ڈسٹنس تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اور جو آپ نے سندھ کے لحاظ سے اگر آپ بات کریں گے تو ایک کلچر جو ہم نے ڈیولپ کیا ہے، صرف نگلیکٹ امین بھائی یہ نہیں ہم نے کیا کہ سندھ کے ہم نے عوام کے لیے تعلیم اچھی نہیں دی، صحت کی فیسلٹیز اچھی نہیں دی. ہم نے جو ہماری سندھ کی پاس سب کچھ ہے، تیل بھی ہے، گیس بھی ہے، زراعت کے لیے پانی بھی ہے، معدنیات بھی ہیں، ساحل بھی ہے. کوئی اور پاکستان کا صوبہ نہیں ہے جس میں یہ ساری سے، سندھ واحد صوبہ ہے جس میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں. اور اس کے باوجود ہم نے اس کو نگلیکٹ کا شکار کیا. لیکن میرے خیال میں جو کام کیا گیا ہے، جو سیاسی کلچر میں کام کیا گیا ہے، جس کا نقصان جو ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگلی 1 سے 2 نسل کے اندر ہمیں نظر آتا رہے گا، وہ جو یہ جو کلچر پرچی والا کریٹ کیا ہے. ایڈمیشن لینا ہے، میرے پاس آؤ، میری پرچی ہوگی تو ایڈمیشن ملے گا. آپ کو نوکری چاہیے، میرے پاس آؤ، میری پرچی ہوگی. اور وہ پرچی بھی جو ہے وہ کبھی سیاسی، پہلے تو وہ سیاسی بنیاد پہ دی جاتی تھی، اب وہ سیاست بھی ختم ہو گئی ہے. اب وہ نوٹ دکھاؤ گے تو پرچی ملے گی، پرچی ملے گی تو نوکری ملے گی. بک رہی ہیں نوکریاں سندھ کے نوجوانوں کے لیے. اور وہ صرف نوکری تک نہیں ختم ہوتا، ٹرانسفر چاہیے، میری پرچی لو، پروموشن چاہیے، میری پرچی لو. تو ایک مجھے بہت ڈر لگتا ہے سندھ کے نوجوانوں کو دیکھ کے کہ یہ کلچر جس کے اندر ان کو ڈھالا جا رہا ہے، وہ دنیا سے مقابلہ کیسے کریں گے؟ اب تو دنیا جو ہے وہ اوپن کمپٹیشن ہو گیا ہے، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہے. اور اگر ہم نے اسی کام پہ لگا دیا بچوں کو، تو یہ جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں، یہ جو 1 کروڑ سے زیادہ بچے ان پروجیکٹس کے ساتھ مستفید ہوں گے، آپ اس پرچی سے بھی ان کو آزاد کر رہے ہیں. آپ ان کو 21ویں صدی کی معیشت کا حصہ بنا رہے ہیں. ان کو کسی سیاستدان کی پرچی نہیں چاہیے، ان کو کوئی سیٹ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ الحمدللہ خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے اتنا پیسہ کمائیں گے جو کوئی بھی سرکاری افسر نہیں کما سکتا. کم سے کم کوئی حق اور حلال کی روزی والا سرکاری افسر نہیں کما سکتا. ورنہ تو جس قسم کی ہم چیزیں یہاں پہ سندھ میں دیکھتے ہیں، ہوش ربا پورے تہخانے جو ہیں وہ پیسوں سے بھرے ہوئے سرکاری افسروں کے پاس. دوسری چیز جو حکومت پاکستان کی
یعنی ہمارے سمجھنے کی، امین بھائی آپ کے اور میرے سمجھنے کی جو چیز ہے، دیکھیں ہم میری ناقص رائے کے اندر ہم بڑی پکچر جو ہے اس کو مس کر رہے ہیں یہ ڈیجیٹل اکانومی کے اندر۔ ایک سرکار کا بنا ہوا طریقہ کار ہوتا ہے، اس سے فیصلے کیے جاتے ہیں اور عمومی طور پہ ہماری نظر جو ہے وہ بالکل فوری طور پر آگے جو ہدف ہے اس کے اوپر ہوتی ہے۔ ہم یہاں پر جو فیصلے کر رہے ہیں، میں خاص طور پہ اسپیکٹرم کے حوالے سے کروں گا، کیونکہ یہ جتنی بھی آپ سروسز یہ فری لانسنگ وغیرہ اس کے پاس 3G 4G کنیکٹیوٹی ہوگی تو بچہ وہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے ڈالر کما کے لا سکے گا، اور کس رفتار سے انہوں نے ڈالر کمانے شروع کر دیے ہیں یہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ ہم اسپیکٹرم کو نظر جس سے دیکھ رہے ہیں وہ فوری ریونیو کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ آپ کو اگر یاد ہو تو میں نے کابینہ کی میٹنگ میں بھی ایک دن کہا تھا کہ اگر ہم موٹر وے کا کانٹریکٹ کسی کو دے رہے ہیں تو ہم مقابلہ کراتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جو سب سے سستی موٹر وے بنائے گا، ایک کوالٹی کا معیار کو سامنے رکھتے ہوئے جو سب سے سستی موٹر وے یا ہائی وے بنائے گا اس کو ہم یہ کانٹریکٹ دیں گے۔ لیکن یہ اسپیکٹرم جو کہ ڈیجیٹل ہائی وے ہے، ہم اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو سب سے مہنگی بنائے گا ہم اس کو دیں گے۔ ہم فوری ہدف کو دیکھ رہے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ سہولت جو ہم مہیا کر دیں پاکستان کے نوجوانوں کو، یہ سب سے زیادہ جو انوویشن کرنے والے، جدت کرنے والے نوجوان جو ہیں، جو دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اگر ہم ان کے لیے آسانی پیدا کر دیں اور یہ جو شروع کا خرچہ ہے اس کو کم کر دیں، وہ جو ڈالر کما کے لائیں گے، وہ جو روزگار پیدا کریں گے، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو آپ کی اسپیکٹرم سیل کے اوپر ہو سکے گا۔ تو میں امین بھائی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو ضرور ریوزٹ کروائیں اس پالیسی کو، اور جو بھی میری مدد اور سپورٹ کی ضرورت ہوگی میں ضرور کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ آخری چیز اس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، آپ نے سینسس کی بات کی تھی، تو وہ سینسس کا بھی اسی سے میں آپ کو جوڑ دوں کہ سینسس بھی جو ہم کروانے جا رہے ہیں وہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ سینسس بھی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ہو رہا ہے۔ وہ جو پچھلی سالوں میں ہوتا تھا کہ سینسس پہلے ہوا اور اس کے بعد وہ 18 مہینے تک رزلٹ کمبائن ہوتے رہتے تھے، اور وہ لوگ جن کا سیاست سے تعلق ہے ان کو پتا ہے کہ 5 بجے ووٹنگ جب بند ہوتی ہے تو اس کے بعد اگلے 24 گھنٹے کے اندر اندر کس قسم کی انقلابی تبدیلیاں آ جاتی ہیں ریزلٹس کے اندر، تو جہاں مہینوں گزر جائیں گے تو وہاں پر کیا ہوگا۔ اس دفعہ جو ہے وہ ٹیبلٹ کے اوپر ڈیٹا انیومریشن ہوگی، جی پی ایس انیبلڈ ہوگا، ایک جو بہت بڑی جو چیز ہے جس کے اوپر جس کی وجہ سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ ہم جو میتھڈالوجی سینسس کی استعمال کرتے ہیں وہ دنیا کی ایکسیپٹڈ میتھڈالوجی ہے، دنیا میں زیادہ تر آج کل اسی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سے سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ عمومی طور پر پچھلے 6 ماہ میں کس جگہ زندگی گزار دیں، اور آپ کو وہاں پر شمار کیا جاتا ہے، نہ کہ جہاں پر آپ اس وقت موجود ہیں۔ لیکن اس میں خطرہ یہ ہے کہ میں جو جواب دوں گا وہ جواب ضروری نہیں کہ وہ اس بات کو ریفلیکٹ کرے کہ میں حقیقت میں کہاں زیادہ تر ٹائم گزارتا ہوں۔ ہمارا ایک کلچر بھی ہے، آپ لوگوں سے کسی سے بات کریں تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ کا ملک کون سا ہے، اور آپ بلونگ کدھر سے کرتے ہیں۔ تو اگر آپ مجھ سے جس طرح ابھی بھی جو ہے، میں اسلام آباد سے 2 دفعہ الیکٹڈ ایم این اے ہوں، لیکن زیادہ تر لوگ جب میری بات کرتے ہیں تو مجھے وہ کراچی والا بولتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے جی پی ایس انیبل ٹیکنالوجی، اور جس دن اور روز شام کو اس کا ڈیٹا آئے گا، امین بھائی یہ ڈیٹا ٹیکنالوجی کا استعمال دیکھیں، شام کو ڈیٹا آئے گا، اگر کوئی بھی ایسی ہمیں ایریا نظر آئے گا کہ اس دن میں ہمیں ایک جگہ سے بہت زیادہ جواب یہ ملے کہ ہوں تو میں یہاں پر لیکن عمومی طور پر میں یہاں نہیں ہوتا، اور اس کا ہم ایک کٹ آف پوائنٹ سیٹ کر دیں گے، اس کٹ آف پوائنٹ کے اوپر پھر اس کی رپورٹنگ اسی رات کو وہ رپورٹنگ جائے گی ایٹ ہائر لیول، تاکہ وہاں پہ سیکنڈری چیک کروایا جا سکے کہ کیا یہ درست ہے کہ نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ٹیکنالوجی کس طریقے سے آپ کے معاشی مسائل بھی حل کرنے میں مدد کر سکتی ہے، اور معیشت کے لحاظ سے بھی بہتری کر سکتی ہے۔ ٹیکنالوجی جو ہے آپ کو سیاسی لحاظ سے کیسے بہتری کر سکتی ہے۔ تو ابھی تک میں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں، شاید تمام سیاسی پارٹیوں کے جتنے بھی لیڈرز اگر آپ بلا لیں تو وہ تمام مجھ سے اس بات پہ اتفاق کریں گے۔ ابھی تک میں نے جتنی باتیں کی، شاید ایک بھی بات ایسی نہیں ہوگی کہ جس کے اوپر سوائے چلے میں نے سندھ حکومت کے بارے میں جو 1-2 جملے بولے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی جس پہ اعتراض ہوگا۔ لیکن یہ سب باتیں کرنے کے بعد جب میں یہ کہوں گا کہ پوری جمہوریت جس چیز پہ آپ کی کھڑی ہوئی ہے
यानी वोटिंग, उस वोटिंग के लिए भी आप डिजिटल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें और आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराएं, तो हमारी तमाम ऑपोजिशन कहती है कि नहीं नहीं नहीं, टेक्नोलॉजी जो है वो सेहत के लिए इस्तेमाल अच्छा, तालीम के लिए इस्तेमाल अच्छा, मईशत के लिए इस्तेमाल अच्छा, हर चीज के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छा, लेकिन नहीं, सियासत में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल ना करें। तो वो किस चीज से छुपने की कोशिश कर रहे हैं वो सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पाकिस्तान के अवाम भी देख रहे हैं। कोई वजह नहीं है कि हम अपने इलेक्शन के प्रोसेस को, और ऐसी खूबसूरत सूरत हाल है हमारे इलेक्शन की प्रोसेस की, आजाद जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन हुआ, आजाद जम्मू एंड कश्मीर में इंटरिम गवर्नमेंट नहीं बनती, वहां पर जो सिटिंग गवर्नमेंट है वही इलेक्शन कराती है। मुस्लिम लीग नून की सिटिंग गवर्नमेंट जिसने इलेक्शन करवाया, वहां पर जो मेंबर लगे हुए वो पुराने इलेक्शन कमीशन के लगे हुए मुस्लिम लीग नून के वक्त के, और जब शाम को रिजल्ट आया तो मुस्लिम लीग नून ने कहा धांधली हो गई। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि खुदा का वास्ता अगर सबको धांधली नजर आ रही है तो इस काम के लिए भी जिस तरीके से सेंसस में हम डिजिटल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इसी तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो इलेक्शन की वोटिंग में भी किया जाए। मुझे खुशी है कि इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर पेशरफ्त की है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री को कहा है कि वो जो मशीन्स हैं वो इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के लिए मशीन्स फराहम कर दें। हालांकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का काम नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एक अहम चीज है तो उन्होंने भी एग्री कर लिया है। तो आखिर में एक दफा फिर अमीन भाई आपको, आपकी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। एक इंतहाई अहम मिनिस्ट्री है पाकिस्तान की, और उम्मीद है कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है, जैसे मैंने कहा कि ये डिजिटल है जहां से हमें इनकलाब आना है, तो उम्मीद है इनको भी आप साथ लेके चल रहे होंगे। जैसे हमें पता है आपकी तो अमीन भाई की तबीयत भी ऐसी है, लोगों के साथ लेकर चलने वाले शख्स है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अमीन भाई बुलाने का, मुबारक। Thank you, sir. We're grateful to the Honorable Federal Minister for Development and Special Initiatives and the Honorable Federal Minister for IT and Telecom for gracing this event and taking time out from their busy schedules. I'd also like to say thanks to the diplomats, the parliamentarians, the media officials,